بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ آج بروز بدھ 2 اگست 2023 1445 سنہ ہجری غسل کعبہ کی رسم ادا کی گئی مکہ مکرمہ میں، اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی تقریب کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ بدھ کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے غسل کعبہ کی تقریب میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آب زمزم اور خالص عرق گلاب سے دھونے کے بعد عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ غسل کعبہ کے حوالے سے مزید آپ کو آگے چل کر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مسلم دنیا جب نئے ہجری سال محرم الحرام کا خیر مقدم کر رہی 18 جولائی یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب غلاف کعبہ کو بھی اسی سال تبدیل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کے حوالے سے بھی آپ کو چند معلومات فراہم کرتا چلوں۔ نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً 25 ملین ریال کی لاگت آئی ہے۔ اس میں 850 کلو گرام خام ریشم استعمال ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ ہنر مند کاریگروں نے غلاف کے 55 ٹکڑوں کی تیاری پر کام کیا، اور ہر ٹکڑے کی کڑھائی میں 60 سے 120 دن لگے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کے معیار کے جانچنے کے لیے لیبارٹری بھی موجود ہے۔ یہ مختصر معلومات غلاف کعبہ کے حوالے سے تھی۔ مزید آپ کو غسل کعبہ کے لیے استعمال ہونے والی خوشبو اور اشیاء کے حوالے سے فراہم کرتے ہیں۔ مسجد الحرام انتظامیہ کے ماتحت خوشبویات کا ادارہ خانہ کعبہ کو معطر کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کا عود، عرق گلاب اور بخور کا انتظام کرتا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے غسل کعبہ کی رسم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ غسل کعبہ کی تیاری کے لیے 20 لیٹر آب زمزم چاندی کے 10 لیٹر کے 2 برتنوں میں رکھا جاتا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 10 لیٹر آب زمزم کے گیلن میں 549 ملی لیٹر طائف کا عرق گلاب شامل کیا جاتا ہے، 24 ملی اعلیٰ درجے کا عطر گلاب اور 24 ملی خاص قسم کا عود بھی زمزم میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 ملی مشک بھی ڈالا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے فرش اور دیواروں کو معطر کرنے کی کارروائی سے قبل انہیں خوب اچھی طرح ملا لیا جاتا ہے۔ 10 لیٹر آب زمزم کا چاندی کا دوسرا گیلن خانہ کعبہ کے فرش پر انڈیل دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خوشبویات سے معطر 5 لیٹر آب زمزم سے خانہ کعبہ کے فرش کو صاف کیا جاتا ہے۔ غسل کعبہ سے قبل خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو اعلیٰ درجے کے عود سے دھونی دی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً نصف کلو عود استعمال کیا جاتا ہے۔ غسل کعبہ کا دوسرا مرحلہ سامان کی تیاری سے متعلق ہے۔ غسل کعبہ میں اعلیٰ درجے کی کاٹن کا کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ اس پر حرمین شریفین لوگو بھی لگا ہوتا ہے۔ کاٹن کے کپڑے سے خانہ کعبہ کی دیواروں اور ستونوں کی صفائی بھی کی جاتی ہے اور انہیں صاف بھی کیا جاتا ہے۔ کپڑے کو عود سے معطر پانی میں بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تیسرے مرحلے میں خانہ کعبہ کے فرش، دیواروں اور ستونوں کو خشک کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ خشک کرنے والے آلات چاندی سے آراستہ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر دھلائی کے لیے استعمال کیے جانے والے پانی کو خشک کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل و صدقے ہمیں بھی اس روح پرور تقریب غسل کعبہ کو حرم مکہ میں حاضر ہو کر دیکھنے کا شرف عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ والسلام علیکم۔
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔